دوبارہ قوم بنانے کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک بنیادی تبدیلی چاہیے، اور وہ بنیادی تبدیلی قوم کے لوگ اس کے آرزو مند ہیں، مگر اس تبدیلی کے بعد میں بھی ان سے دھوکہ کیا جاتا ہے، اور ہر 4-5 سال کے بعد تبدیلی کے نام پر انہیں ڈسیپشن، انہیں دھوکہ دیا جاتا ہے۔ جو کچھ 5 سال میں ان کے ساتھ بیتتا ہے، اور اس کرپٹ سسٹم کے نتیجے میں، نااہل قیادتوں کے نتیجے میں، غیر شفاف نظام کے نتیجے میں، غیر مؤثر حکومتوں کے نتیجے میں اس قوم پر جو مظالم ڈھائے جاتے ہیں، اس قوم کی زندگی کو ظلم کی، محرومی کی چکی میں جس طرح پیسا جاتا ہے، ان کو بنیادی ضرورتوں سے جس طرح محروم کیا جاتا ہے، ان کو خودکشیاں کا تحفہ دیا جاتا ہے، ان کو جان و مال کی ہلاکت کا تحفہ دیا جاتا ہے، انہیں دہشت گردی اور قتل و غارت گری کا تحفہ دیا جاتا ہے، انہیں بجلی، سوئی، گیس، پانی کی بنیادی ضروریات سے محرومی کا تحفہ دیا جاتا ہے، انہیں جاب لیسنس، بے روزگاری کا تحفہ دیا جاتا ہے، انہیں مایوسی کا تحفہ دیا جاتا ہے، انہیں نفرتوں کا تحفہ دیا جاتا ہے، انہیں تعصبات کا، انتہا پسندی کا تحفہ دیا جاتا ہے۔ 5 سال تک یہ اس نظام کے خلاف اپنی نفرت کو پالتے رہتے ہیں، غیظ و غضب کو پالتے رہتے ہیں۔ یہ پرامن قوم امید کی انتظار میں اپنی نفرتوں کو پالتے ہیں، یہ اپنے دشمن کو پہچاننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، مگر بدقسمتی کے جب جو ہی 4-5 سال پورے ہوتے ہیں یا 3-4 سال پورے ہوتے ہیں، ان کا دشمن دوستی، وفاداری اور محبت کا لباس اوڑھ کر، ان کا دشمن دوستی اور ان سے وفاداری، محبت اور ہمدردی کا لبادہ چہرے پر نقاب اوڑھ کر پھر ان کے سامنے آ جاتا ہے، اور یہ اسی دشمن کو دوستی کے لبادے میں پھر اپنا دوست اور وفادار سمجھ کر اس کے پیچھے لگ پڑتے ہیں۔ رہزن پھر رہنما بن کے ان کے سامنے آ جاتا ہے، لوٹنے والا ان کی عزت اور جان و مال کا محافظ بن کے ان کے سامنے آ جاتا ہے، انہیں محرومیوں کی آگ میں جلانے والا دشمن پھر دوبارہ انہیں امید کی کرن دکھانے والا بن کے، دوست بن کے سامنے آ جاتا ہے، اور یہ قوم، بے آگاہ قوم، اپنے دشمن کی پہچان نہ رکھنے والی قوم، اپنی سمت اور اپنا راستہ بھول جانے والی قوم، تباہ حال قوم، بد نصیب قوم پھر اس رہزن کے پیچھے لگ جاتی ہے، اپنے ہی دشمن کے پیچھے لگ جاتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 3-4-5 سال میں جو نفرت، غیظ و غضب کی آگ ان کی آنکھوں سے پردہ اٹھا رہی تھی، انہیں حقائق سے آگاہ ہونے کا سلیقہ سکھا رہی تھی، ان کے اندر کچھ شعور پیدا کر رہی تھی، وہ شعور کا چراغ پھر بجھ جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ دشمن کون ہے اس قوم کا جس نے انہیں دائماً پچھلے 60 برس سے تبدیلی سے محروم کر رکھا ہے، ان کے مقدر میں انقلاب سے محروم کر رکھا ہے، ان کو سویرے سے محروم کر رکھا ہے، ان کے چہروں کو روشنی سے محروم کر رکھا ہے، ان کی آنکھوں کو چمک سے محروم کر رکھا ہے، ان کے باعزت جینے کے حق سے محروم کر رکھا ہے، حتیٰ کہ اس قوم کی پوری شناخت سے محروم کر رکھا ہے۔ وہ دشمن کون ہے؟ آج اس دشمن کی شناخت کروانا چاہتا ہوں، اور برملا قوم کے 17 کروڑ عوام کے ذریعے میں دوبارہ شکر گزاری کرتے ہوئے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کے ٹی وی چینلز اور پرنٹ میڈیا کے تمام نمائندگان کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ، جس میں جیو ٹی وی بھی ہے، جس میں ARY1 ورلڈ بھی ہے، جس میں وقت ٹی وی بھی ہے، جس میں سٹی 42 بھی ہے، سما بھی ہے، دیگر تمام چینلز ہیں، ان کے شکریہ کے ساتھ ان کے ذریعے 17 کروڑ عوام کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارا دشمن کون ہے۔ آج دشمن کی پہچان کروانا چاہتا ہوں، دشمن کے چہرے پر پڑے ہوئے خوبصورت نقابوں کو اتار دینا چاہتا ہوں، تاکہ قوم کے بیٹے بیٹیاں، قوم کی نسلیں اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے دشمن کی پہچان کر سکیں اور اس کے خلاف ایک جنگ، پرامن جنگ لڑنے کے لیے صف آرا ہو سکیں۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں
کہ پیپلز پارٹی تمہارا دشمن ہے، سو سیاسی طور پر جتھے اس پیپلز پارٹی کے خلاف انتخابی جنگ لڑنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ میرا مختصر جواب ہے، لوگوں، پیپلز پارٹی تمہاری دشمن نہیں ہے۔ بعض لوگ آپ کو یہ باور کراتے ہیں کہ مسلم لیگ نون تمہارا دشمن ہے، پھر سیاسی گروہ اور جماعتیں پھر اس کے خلاف محاذ آرائی ہو جاتی ہیں اور عوام اس جنگ میں شریک ہو جاتے ہیں۔ میں کیٹیگوریکلی بتا دینا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون آپ کی دشمن نہیں ہے۔ کوئی کہہ دے گا مسلم لیگ قاف آپ کا دشمن ہے، کوئی کہہ دے گی MQM آپ کا دشمن ہے، کوئی کہہ دے گی ANP آپ کا دشمن ہے، کوئی مذہبی جماعتوں کو آپ کا دشمن کہہ دے گا، کوئی بلوچستان کی لوکل جماعتوں کو دشمن کہہ دے گا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سیاسی جماعتیں یہ آپ کے دشمن نہیں ہیں۔ آپ کا دشمن نہ نواز شریف ہے، نہ آصف علی زرداری ہے، آپ کا دشمن نہ چودھری شجاعت علی ہے، نہ اسفندیار ولی ہے، نہ الطاف حسین ہے۔ یہ انڈیویجولز آپ کے دشمن نہیں ہیں، یہ جماعتیں سیاسی اور مذہبی آپ کی دشمن نہیں ہیں۔ اور اس طرح اور بھی اگر سیاسی جماعتیں چھوٹی بڑی میدان میں ہوں تو وہ آپ کی دشمن نہیں ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان میں سے کوئی جماعت بھی عوام کی دشمن نہیں تو دشمن کون ہے؟ اس قوم کو کچل کس نے رکھا ہے؟ اس قوم کو محرومی کی آگ میں جلا کس نے رکھا ہے؟ اس قوم کو تباہی اور ہلاکت کے راستے پر گامزن کس نے کر رکھا ہے؟ اس قوم کو اس کے تمام بنیادی حقوق سے محروم کس نے کر رکھا ہے؟ اس قوم سے جینے کے بنیادی حق کو کس نے چھین لیا ہے؟ اس قوم کو خودکشیوں کی راہ پہ کس نے ڈالا ہے؟ اگر ان میں سے کوئی بھی دشمن نہیں ہے، ہاں، اسی دشمن کی آج شناخت کروانے کے لیے اس طلبہ ریلی کا یا طلبہ کنونشن کا انعقاد کیا ہے۔ سنیے، دشمن آپ کی یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، یہ سیاسی اور مذہبی قیادتیں یہ دشمن نہیں ہیں۔ دشمن آپ کا وہ کرپٹ اور اجارہ دارانہ نظام انتخاب ہے، وہ نظام سیاست ہے۔ جس نظام سیاست نے ایک اجارہ دارانہ نظام انتخاب کو جنم دیا ہے، وہ نظام انتخاب جو 60 برس سے مخصوص لوگوں کو اس ملک میں پال رہا ہے، مخصوص اجارہ داریوں کے نیچے جس کی پرورش ہو رہی ہے، جس نے اس قوم کے 99% افراد کو جمہوریت سے محروم کر رکھا ہے، اور جمہوریت 1% سے بھی کم پرسنٹیج پر مشتمل افراد کا حق بنا رکھا ہے، پیدائشی حق، موروثی حق۔ وہ نظام انتخاب، وہ انتخابات جو اگلے سال پروبیبلی پھر آنے والے ہیں، جس کی دوبارہ تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، ابھی اس نظام انتخاب، وہ کرپٹ نظام انتخاب، وہ اجارہ دارانہ نظام انتخاب، میں اس کے لیے ایک ٹرم یوز کر رہا ہوں، مونوپولسٹک الیکٹورل سسٹم۔ مونوپولسٹک الیکٹورل سسٹم، اجارہ دارانہ نظام انتخاب، جس کے ارد گرد ملک کی پوری سیاست گھومتی ہے، اور جس مونوپولسٹک الیکٹورل سسٹم کے نتیجے میں اس ملک میں ایک جعلی جمہوریت جنم لیتی ہے۔ سیاست اس فرسودہ اجارہ دارانہ نظام انتخاب کے ارد گرد گھومتی ہے 5 سال، اور اس نام نہاد مونوپولسٹک الیکٹورل سسٹم کے نتیجے میں جو حکومتیں وجود میں آتی ہیں، بدقسمتی سے ان حکومتوں کا نام ڈیموکریسی رکھ دیا جاتا ہے، جمہوریت رکھا جاتا ہے۔ وہ سیاست میں بھی دھوکہ ہے اور اس نام نہاد جمہوریت میں بھی دھوکہ ہے۔